نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں سے یہ ایک ہنگامہ برپا ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں ایک مولوی صاحب نے گستاخی کی ہے کہ سیدہ جب باغ فدق مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں۔ میں تو اس مولوی صاحب کا نام ہی لینا گوارا نہیں کرتا، اس پہ بے شمار مرتبہ قومی اسمبلی میں اور ہر جگہ قراردادیں بھی پاس ہو چکی ہیں اور علماء اسلام اور بزرگان دین اس کا رد کر چکے ہیں۔ لیکن میرا ایک چھوٹا سا سوال علماء اہل سنت پر یہ ہے کہ کیا یہ جو الفاظ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی شان میں اس نے کہیں کہ جب وہ مانگ رہی تھی خطا پر تھیں، تو کیا اہل سنت کے علماء اس پہ خاموش رہیں گے یا اسے فقط نرم لہجے کے ساتھ رجوع کی دعوت دیں گے یا غیر مناسب کہیں گے یا سبقت لسانی کہیں گے؟ اگر یہی الفاظ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں معاذ اللہ بولے جاتے، کوئی بدبخت کوئی خبیث یہی الفاظ کہے کہ سیدنا صدیق اکبر خطا پر تھے، تو اس کے لیے علماء اہل سنت کا فتویٰ کیا ہے، شرعی حد کیا ہے؟ تو جو فتویٰ علماء اسلام صدیق اکبر کے گستاخ کے لیے لگائیں وہی فتویٰ اس مولوی صاحب پہ بھی لگانا چاہیے۔ ہمارے علماء اہل سنت ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ بھئی جو حضرت امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ اب میں یہ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں کہ جو سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کرتا ہے وہ جہنمی کتا ہے یا نہیں؟ یہ بھی ذرا اہل سنت کے علماء واضح فرمائیں۔ اور میں ان علماء و مشائخ اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں آواز اٹھائی اور اپنا کردار ادا کیا ہے، لیکن فقط رجوع کہنے سے تو بات نہیں نہ بنتی۔ دوسری طرف ایک فریق مخالف کے ایک شخص نے سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کی ہے، تو کیا ہم اس ملعون کو بھی جا کر یہی کہیں کہ جی رجوع کر لیں، آپ کے الفاظ نامناسب تھے، آپ الفاظ بدل لیں، آپ واپس لے لیں؟ تو جو علماء اہل سنت اس کو ملعون کہہ رہے ہیں اور اس کے خلاف قرار واقعی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی یہ مطالبہ کیا ہے، تو وہی علماء جو رویہ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں اور جو زبان اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ اس مولوی صاحب کے متعلق کیوں نہیں ہے؟ وہ فتویٰ اس پہ کیوں نہیں ہے؟ کیا ہمیں یہ بات کوئی سمجھائے گا؟ کیا ہمارے اندر گھسے ہوئے ناسبیوں کی بھی کوئی نشاندہی کرے گا؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے گستاخوں کو گالیاں دیتے تھے، در در کتیا کہا کرتے تھے جو صحابہ کی گستاخی کرتے تھے؟ اور کہنا چاہیے میں ساتھ ہوں بھائی، لیکن میں انہیں جھنجھوڑ رہا ہوں کہ اس وقت وہ اٹھتے تھے، آج ان کی نہ تو کوئی گالیاں ہیں نہ ان کا کوئی موقف ہے، بلکہ بالکل خاموشی سے چپ سادھ کے بیٹھے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام، بڑے بڑے اداروں والے تنظیمی جو میلاد پہ ذرا سی بات پہ نعت خوانوں کی سرزنش کیا کرتے تھے، آج وہ خاموش کیوں ہیں؟ چند علماء و مشائخ اہل سنت، بلکہ الحمدللہ اب تو بہت سارے اٹھ رہے ہیں، لیکن ان کے نرم رویے کی وجہ سے وہ مزید جو ہے وہ اکڑتا چلا جا رہا ہے اور مزید اس کی تعویلات فاسدہ کر رہا ہے۔ ہمارا اہل سنت کے علماء سے پھر یہی سوال ہے کہ گستاخ صحابہ کے لیے اہل سنت کا جو فتویٰ ہے کیا وہی فتویٰ اس مولوی صاحب پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا کہ اس نے سیدہ کی گستاخی کی ہے؟ آپ اس پہ یہ لگائیں فتویٰ تاکہ اہل سنت میں چھپے ہوئے خارجی اور ناسبی جو ہیں وہ ظاہر ہو سکیں اور ہمیں ان کی پہچان بتائی جائے۔ یہی ہمارا موقف ہے کہ سیدہ پاک بالکل خطا پر نہیں تھیں، الحمدللہ اسی عقیدے پہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسی پہ مرنا چاہتے ہیں، اور جو ایسا کہتا ہے وہ خود خطا پر ہے اور ہم اس کا رد کرتے ہیں۔ اور جو فتویٰ اہل سنت کے علماء صحابہ کرام کے گستاخوں کے لیے لگاتے ہیں اور جو لگائیں گے، میں نے سوال چھوڑا ہے، اب دیکھتا ہوں کہ کون سا عالم اس کا جواب دیتا ہے۔
اور کون سا فتویٰ آتا ہے وہی فتویٰ آپ اس مولوی صاحب اور موصوف کے لیے بھی لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی ہماری چند گزارشات تھیں۔ امید ہے علماء اہل سنت ان سوالوں کے جواب بھی دیں گے، اور وہی فتویٰ اور وہی لہجہ اور وہی زبان اس کے لیے بھی استعمال کریں گے جو فریق مخالف کے ایک گستاخ کے لیے کی گئی ہے۔ تو گستاخ تو سارے برابر ہوتے ہیں، چاہے وہ سیدہ فاطمہ کا ہو چاہے صدیق اکبر کا ہو، تو دونوں کے لیے رویہ بھی ایک ہونا چاہیے، الفاظ بھی ایک ہونے چاہیے، مذمت بھی ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اسے ملعون کہہ دیا جائے، گرفتاری کا مطالبہ کیا جائے، جو کہ حق ہے، ہم تو اسی پہ ہیں، اور دوسری طرف رجوع، نامناسب، منت ترلے کیے جائیں۔ کوئی کہہ رہا ہے موقف تو آپ کا ٹھیک ہے، الفاظ نامناسب تھے۔ شرم آتی ہے ایسے مولویوں سے۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اب کریں تو کیا کریں؟ بے وجہ تو نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ اب ہم کریں تو کریں کیا؟ اپنا داغ دکھائیں تو دکھائیں کیسے؟ بنے ہیں خود ہی وکیل، مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ بہرحال ہم نے اپنا جو ایک کردار، ایک چھوٹی سی حاضری تھی سیدہ پاک کی بارگاہ میں، ان کے حق میں بول کر اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان کرنا چاہا ہے۔ اللہ ہماری یہ چند گزارشات قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر فتنہ جلالیہ جو کہ کافی دنوں سے مشہور ہے اور ہر بندہ، ہر خاص و عام اس سے واقف ہے، اور بہت سارے علماء کرام نے اس کو توبہ، رجوع اور لا تعلقی بہت سارے فتاوی جات جامعات کی طرف سے، سادات کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے آئے۔ میں سب کے فتاوی جات کو سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں، لیکن فقط ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی روح سے دیکھا جائے۔ میں تو ایک عام سا طالب علم ہوں۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے دیکھا جائے، کیا سرکار علیہ السلام کی یہ حدیث یاد نہیں کہ حضور نے خاتون جنت سیدہ، طیبہ، ساجدہ، راکعہ، عابدہ، زاہدہ، فاضلہ، عالمہ، محدثہ، مؤمنہ، مفتیہ، سیدۃ نساء العالمین کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، اے فاطمہ، تیری ناراضگی پہ رب ناراض ہوتا ہے، اور تیری رضا پہ رب راضی ہوتا ہے۔ جس نے تجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے تجھے ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ سورۃ احزاب اٹھائیے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ میں یہ سوال کرتا ہوں، اگر حامد سلطانی، اگر اس نے حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں گستاخی کی، علماء کرام نے اس کو ملعون کہا، تو کیا یہ شخص ملعون نہیں قرآن کی روح سے؟ کیا قرآن یہ نہیں کہہ رہا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ؟ اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اور دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ جو اللہ کو تکلیف دیتا ہے اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ تو سامعین محترم، میں فقط یہ ان علماء کرام سے دستبستہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا، یہ توبہ اور یہ رجوع اور یہ لا تعلقی اب فقط جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ فتنوں کا دروازہ بند ہو۔ اگر یہ دروازہ بند نہ ہوا تو ایک دن ایسا یہ بھی آئے گا کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، انبیاء کرام کی بھی گستاخی کرنے تک یہ مولوی جو کہ اس سے پرہیز نہیں کریں گے۔ خطا شعار خطاؤں سے ان کو کیا نسبت، خطا شعار خطاؤں سے ان کو کیا نسبت، تیری سوچ سے بڑھ کر ہیں زہرا و صدیق۔ ہم عظمت صدیق اکبر کے بھی قائل ہیں، عظمت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی شان کے بھی قائل ہیں۔ ہم ایسی بریلویت اور ایسی سنیت سے بیزار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پچھلے دنوں مولوی اشرف جلالی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا دی بارگاہ دے اندر ایسے کلامات ادا کیتے، ایسی گستاخی کیتی کہ ساڈے ساریاں دے سر شرم نال جھک گئے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جدوں مطالبہ کر رہی سن
آپ خطا تے سن، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباش۔ بھی دوستو گزارش ہے وے کہ جماعت اہل سنت دا موقف ہے وے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی حق تے سن اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی حق تے سن، اور یہ واضح ہو گیا کہ جو جماعت اہل سنت دے کئی دوست ذکر اہل بیت کرنے والوں دے تے فتوے صادر کردے سن کہ رافضی ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا، رافضی ہو گیا، انہاں دوستاں نو گزارش ہے کہ رافضیت دی تے پہچان ہو گئی، ان خارجیت دی پہچان کیویں ہوئے گی، ناسبیت دی پہچان کیویں ہوئے گی؟ اور جو صدیق اکبر نو غاصب جانے وہ پکا رافضی ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو خطا تے جانے وہ پکا ناسبی ہے، جو خطا تے کہن والے دی سپورٹ بھی کرے پہچان کر لو یہ ناسبی ہے۔ جماعت اہل سنت دے وچ جڑے گسے ہوئے نے یہ ناسبی اور خارجی نے، انہاں کولوں بھی بچو اور رافضیاں کولوں بھی بچو۔ میرا اللہ سب دا حامی و ناصر ہو۔